میرے محترم دوستوں، اس وقت ہم جہت مشکل میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف افغانستان میں 20 سال سے امریکہ کے خلاف جنگ رہی، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی، فتح سے ہمکنار ہوئی، لیکن ابھی وہ مشکل برقرار ہے کہ فلسطین کا موضوع سامنے آ گیا۔ دنیا اب اس طرف متوجہ ہوئی۔ حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا، جس طرح طالبان افغانستان کو دہشت گرد کہا گیا تھا۔ انہیں بلیک لسٹ قرار دیا گیا تھا، اور دنیا ہچکچا رہی تھی اس بات سے کہ حماس کے ساتھ حمایت کیسی کی جائے۔ مجھے یاد ہے 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی اور 14 اکتوبر کو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں پشاور میں ملین مارچ تھا، جلسہ تھا بہت بڑا، جسے ہم نے طوفان اقصی کے نام میں تبدیل کر دیا، اور اس میں حماس کے نمائندے نے آ کر تقریر کی۔ اور پھر یہاں سے ہم بلوچستان گئے، وہاں سے کراچی گئے، اور کراچی سے میں سیدھا دوحہ گیا، اور حماس کی قیادت سے میں نے ملاقات کی، کھل کر ملاقات کی، اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ آپ کسی کو دہشت گرد کہیں، بلیک لسٹ کہیں، لیکن میں اس کو مجاہد کہتا ہوں اور اپنے حق کا پرستار کرتا ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ آیا تل ابیب، اور اس نے کہا کہ میں وزیر خارجہ کے طور پر نہیں آیا ہوں، میں ایک یہودی کے طور پر آیا ہوں تمہارے پاس۔ تو میں نے بھی بیان میں کہا کہ میں کسی جماعت یا مکتب فکر کی نمائندگی نہیں کر رہا، بلکہ ایک مسلم مجاہد کے طور پر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس مقام پر آ کر پھر سیاسی مصلحتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر ایمان کو بچانا ہو تو، پھر گروہی مصلحتیں نہیں رہتی۔ اور پھر میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت کے لیے کیا۔ مکمل یکجہتی آج بھی برقرار ہے، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم تمام مکاتب فکر ہوں، سیاسی مذہبی جماعتیں ہوں، ایک جگہ بیٹھ کر ہم جو آواز بلند کر رہے ہیں، یہ صرف پاکستان کی متفقہ آواز نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی متفقہ آواز ہے۔ ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ایسے حالات میں ہمیشہ دنیا کی توقع پاکستان سے ہوتی ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو ایک ایسا ماحول یہاں نصیب ہے کہ جہاں ہم اکٹھے بھی ہوتے ہیں، ہم میدان میں بھی اترتے ہیں، ہم نعرہ بھی بلند کرتے ہیں، ہماری آواز بھی اٹھتی ہے، اور پوری دنیا کو پاکستان کی سرزمین سے آواز کا انتظار ہوتا ہے۔ شاید دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو ایسے مواقع حاصل نہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی تکلیف بما لا یطاق نہیں دی، اپنی استطاعت سے زیادہ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ مشکلات آ سکتی ہیں، بے بسیاں آ سکتی ہیں، لیکن ہمیں صرف اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ 50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ یقیناً وہ باعث کرب ہے، جیسے مشتاق بھائی نے کہا کہ کتنے بچے ہیں کہ جو بالکل شیرخوار، اور ان کا پورا خاندان نہیں ہے، ان کو کل یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ماں باپ کون تھے،
میں کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جب بڑا ہو جائے گا تو کرب کا باعث تو یقیناً ہے، لیکن اس پہلو پہ بھی ہمیں نظر رہنی چاہیے کہ جب دنیا غور کر رہی تھی اس بات پر کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لابیاں کام کر رہی تھی، ہمارے ملک میں لابی کام کر رہی تھی، ٹیلی ویژن پہ آ کے بات کرتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے کراچی میں 1 ملین مارچ کر کے یہ زبان بند کی، اور ہمارے اس جلسے میں اسماعیل ہنیہ نے وہاں سے خطاب کیا براہ راست، مسجد اقصی کے خطیب نے وہاں سے خطاب کیا، لبنان کے مفتی نے وہاں سے خطاب کیا، اور وہ اتنی مؤثر ثابت ہوئی کہ یہاں پر تو لابی کو دھچکا لگا۔ لیکن پوری دنیا میں قضیہ فلسطین کی حیت اور اس کی نوعیت کو، اس کی سفارتی نوعیت کو، اس کی سیاسی نوعیت کو، اس کی زمینی نوعیت کو اگر تبدیل کیا ہے تو حماس کی طرف سے 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے جہاد نے کیا ہے۔ اب کوئی ذرا کوشش کرے نا، کہے نا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، ہاں نئی باتیں کی جا رہی ہیں، 2 ریاستی حل، 1 ریاستی حل، 2 ریاستی حل، 1 ریاستی حل۔ سوال یہ ہے کہ اگر فلسطینی کہتا ہے کہ صرف فلسطین اور یہ میری زمین ہے اور اسرائیل قابض ہے، تو ایک فلسطین کی بات کرنے والا اس موقف کو بھی دیکھنا چاہیے، فلسطین کے موقف، اسرائیل کے موقف کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کہتا ہے ایک اسرائیل، کوئی فلسطین نہیں۔ اگر فلسطینی بھی ایک ریاست کی بات کرے اور اسرائیل بھی ایک ریاست کی بات کرے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم 2 ریاستی حل کی بات کریں؟ ہم بھی ڈٹ کر کہتے ہیں کہ ایک فلسطین اور کوئی اسرائیل نہیں۔ مسئلہ واضح ہونا چاہیے۔ 1 صدی پہلے سرزمین عرب پر، بلکہ کرۂ ارض پر، اسرائیل نام کی کوئی ریاست نہیں تھی۔ جنگ عظیم اول کے بعد جب یورپ میں یہودی پیٹا گیا، مارا گیا، تو ایک انسانی مسئلہ پیدا ہوا کہ اس لٹے پٹے یہودیوں کو اب کیا کریں ہم۔ اس وقت اقوام متحدہ نہیں بنی تھی، لیگ آف نیشنز، اس نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں واضح طور پر اس نے کہا ہے کہ ان لٹے پٹے یہودیوں کو بحال کرنا یہ انٹرنیشنل رسپانسبلٹی ہے، بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ جہاں ایک بین الاقوامی ذمہ داری کی سفارش کی گئی، وہاں صرف فلسطین کو اس کا ذمہ دار کیوں کہا گیا کہ آپ نے یہودیوں کو بسانا۔